لگتا ہے کہ میری کیلے کی آواز زیادہ اور آپ اتنے زیادہ لوگ ہیں اور سلامتی بہت کم ہے. آپ سبوں کی سلامتی ہو. کچھ لوگوں کے چہرے کلام کی شروع میں اداس بن گئے. کلام سننا اچھا نہیں لگتا؟ ہاں صرف ڈیکن کہہ رہے ہیں اچھا لگتا ہے. ذرا خوشی سے نعرہ لگائیے. بولو خداوند یسوع مسیح نے نادی. اب آواز نہیں. بولو خداوند یسوع مسیح نے نادی. یسوع مسیح کا جی اٹھنا مسیحی ایمان کی مرکزیت ہے. مسیحیت جو ہے وہ کسی شریعت پر نہیں کھڑی. مسیحیت جو ہے وہ کسی اخلاقیات پر نہیں کھڑی. مسیحیت جو ہے اس کے لیے کوئی ٹیکسٹ نہیں ہے. مسیحیت کی بنیاد صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے یسوع مسیح، جو ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. مسیحیت ایک شخصیت پر کھڑی ہے اور اس کا نام ہے یسوع مسیح. لیکن مجھے بڑی اس وقت اداسی ہوتی ہے جب لوگ اس عید کو روزوں کے بعد والی عید کہتے ہیں. کون سی عید کہتے ہیں؟ یسوع مسیح نے کب روزہ رکھا تھا؟ اپنی خدمت کے آغاز میں. کب روزہ رکھا تھا؟ اپنی خدمت کے آغاز میں. اور اس کے بعد یسوع تقریباً 3.5 سال خدمت کرتے رہے اور پھر مصلوب ہوئے، مر گئے، دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے دن آ گئے ہیں جن میں ہمیں ماتم کرنا ہے، جن میں ہمیں دکھ کرنا ہے. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب لوگ آپ کو اتوار سے پہلے ہفتے کی رات کو چاند رات مبارک کہیں. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے جب لوگ یہ کہیں کہ ان 40 دنوں میں میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، میں نے اس 40 دنوں میں خدا کو خوش کرنا ہے، میں نے اس 40 دنوں میں جو ہے وہ خدا کی رضا حاصل کرنی ہے. مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ یہ عید روزوں کی عید نہیں ہے. یہ عید یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید ہے اور یہ عید زندگی کی نوید ہے. یہ عید گناہوں کی معافی ہے. اور جو لوگ خود چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک کر لوں گا، جو لوگ خود ریہرسل کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پاک کروں گا، اور وہ یسوع مسیح کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو شریعت سے جو ہے وہ نجات تک لے جا سکتا ہوتا تو کیا یسوع کو قربان ہونے کی ضرورت تھی؟ سو میرے عزیزو، پہلے نمبر پر عید قیامت المسیح کے متعلق آپ کا کانسیپٹ، آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان بالکل درست ہونا چاہیے. جیسے کہ مشل اگر آپ مائنڈ نہ کرو تو ادھر آ جاؤ، کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ بھی آنا شیزا، سوری فار ڈسٹربنگ. آ جاؤ پلیز، تم بھی آ جاؤ. روزمیری، سونم، یہاں جگہ بناؤ. باقی کچھ ادھر آگے آ جائیں. ہم نے جو
تیسری تلاوت کی، پلیز راستہ دے دیں پیچھے سے، مرد حضرات اور بھی آگے ہو سکتے ہیں اگر ہونا چاہیں تو، اگر ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں آپ۔ ہم نے تیسری تلاوت جو کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں سے کی ہے، اس کے 15ویں باب کے اندر قیامت کا اور جی اٹھنے کا جو عقیدہ ہے اس کے بارے میں ایک لمبی گفتگو خدا کے بندہ مقدس پالوس نے کی ہے، اور یہ باب 58 آیات پر مشتمل ہے، جس میں ایک جی اٹھنے مردوں کی قیامت کے بارے میں ایک وسیع اور کھلا بیان، اور وہ فقیہ جو یہ بات سمجھتے تھے کہ مردے جی نہیں اٹھتے، ایسے غلط عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں کرنتھس کی کلیسیا میں بھی کچھ لوگ تھے جو اس تعلیم پر مطمئن تھے کہ شاید مردے دوبارہ جی نہیں اٹھتے، اس لیے اس مسئلے کو اور ایسی جھوٹی تعلیم رکھنے والے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے اس پورے باب کو مردوں کی قیامت پر وقف کر دیا، اور پوری 58 آیات اس نے اسی کے بارے میں لکھی۔ جس طرح آپ کے جسم میں آپ کا دل جو ہے وہ خون کو پمپ کرتا ہے، اور جب آپ کا دل خون کو پمپ کرتا ہے تو آپ کے جسم کے تمام حصوں میں جو ہے وہ خون جو ہے وہ گردش کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انجیل میں سے یسوع مسیح کا مرنا اور مردوں میں سے جی اٹھنا نکال دیں تو ہمارا ایمان بے فائدہ، ہماری منادی فضول۔ جس طرح ایک انسانی بدن میں دل کا کام ہے نا جی، بالکل اسی طرح انجیل کے اندر، خوشخبری کے اندر، بشارت کے اندر یسوع کا مرنا اور جی اٹھنا جو ہے وہ مرکزیت کا حامل ہے۔ اور اگر اسے نکال دیں، کئی لوگ ہیں نا کہتے ہیں جی یسوع مسیح مرا نہیں ہے بلکہ اسمان پر اٹھا دیا گیا ہے۔ سنا آپ نے کبھی یہ نہیں؟ آپ کو اکثریت میں سننے کو یہ الفاظ ملتے ہیں، قتل نہیں تو ہم نہیں پتا تو یسوع مریا نہیں کہتے ہیں نا لوگ، وہ صرف زندہ اٹھا لیا گیا۔ اگر انجیل میں سے یہ عقیدہ نکال دیں تو آپ کی انجیل بس فضول ہے۔ اگر یسوع مرا نہیں تو میرے عزیزوں، یہ یسوع کا جیتنا حتمی ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس مقصد کے لیے اس دنیا میں مجسم ہو کر آئے تھے اس نے اس کو پورا کیا۔ ٹیٹلسٹائن یہ گریک لفظ ہے۔ آکاش آپ ادھر آ جاؤ، اوپر ادھر آپ میری جگہ پر ہوتے آکاش کو بٹھا دیں۔ اگر آپ اس بات پر ایمان نہیں نہ رکھتے کہ یسوع جی نہیں اٹھا اور آپ ڈر جاتے ہیں تو یاد رکھیے پھر آپ کی نجات نہیں ہے، پھر آپ کی معافی نہیں ہے۔ ایک آیت آپ اکثر یاد کرتے ہیں، اور جو بچے مجھ سے بائبل سیکھتے ہیں انہوں نے یہ زبانی یاد کر رکھی ہے، رومیو 10واں باب اور 9ویں آیت۔ لیکن اگر کوئی مسیح یسوع کے خداوند ہونے پر اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھے گا تو وہ نجات پائے گا۔ اگر آپ کا یہ ایمان نہیں ہے نا کہ یسوع جی نہیں اٹھا تو پھر آپ کے پاس نجات بھی نہیں ہے۔ اور اس لیے نئے عہد نامے میں جو جی اٹھنا ہے، جو قیامت ہے،
وہ دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور اس 15ویں باب میں پہلی 11 آیات ثبوت کے طور پر پیش کی گئی. کس طور پر؟ ایویڈنسز، شہادتیں اور اسباب ہیں، تاکہ لوگوں کو قیامت پر یقین دلایا جا سکے کہ یسوع جو انجیل کی مرکزیت ہے وہ مرا بھی اور مردوں میں سے جی بھی اٹھا. اور میرے عزیزوں، اگر آپ اس بات پر ذرا سا بھی ڈاؤٹ فل ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ شاید یسوع جی اٹھا یا نہیں جی اٹھا، تو میرے عزیزوں پھر آپ ایمان کی بنیاد سے بالکل خالی ہیں. پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ حقیقی بنیاد پر نہیں ہے. یسوع کے جی اٹھنے کی بنیاد ہماری امید ہے. ہماری امید کیا ہے؟ یسوع مردوں میں سے. آپ کو یاد ہے تسالونیکیوں کے لوگ جنہیں بڑا کسی نے غلط خط لکھا اور انہیں کہا کہ یسوع تو آ کر دوبارہ دنیا میں چلا گیا. وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنی دکانیں اپنے گھر بند کر کے میدانوں میں اپنے آپ کو بٹھا لیا. اور پولس نے پہلے تسالونیکیوں کے خط میں کہا، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا امید اور نا واقف رہو. یسوع نے ایمانداروں کے لیے پولس سے بڑا سافٹ، بڑا نرم لفظ استعمال کروایا کہ جو سوتے ہیں. مسیح کیا کرتے ہیں؟ مسیح کیا کرتے ہیں؟ لیکن یسوع کے بارے میں کہتا ہے جس طرح یسوع مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، اور اب جب وہ مقرب فرشتے کے ساتھ آئے گا تو سب سے پہلے وہ لوگ جو مسیح میں سو رہے ہیں اور باقی وہ جو زندہ ہیں بدل جائیں گے اور بادلوں پر اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے. میرے عزیزوں، مسیحوں کی یہ امید ہے، اور آج میں اس امید کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں. اور جب میں اس امید کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں تو میں 3 شہادتوں کو یا 3 ایویڈنسز کو آج اپنی کلام کی سمراتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی شہادت ہے تاریخی طور پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی کلیسیا گواہ ہے. کون گواہ ہے جی؟ اور کلیسیا کی ہی گواہی بڑی اہم ہے کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اگر آپ میرے ساتھ 15ویں باب کی پہلی 2 آیات کو دوبارہ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اب اے بھائیوں. بھائیوں کا مطلب ہے ایمانداروں، جنہیں وہ ایماندار تسلیم کرتا ہے. کہتا ہے میں تمہیں وہی خوشخبری، اور یہ لفظ خوشخبری گڈ نیوز جو ہے یہ گاسپل کو یا انجیل کو بیان کرتا ہے. کہتا ہے جتائے دیتا ہوں پھر دہراتا ہوں جسے تم لوگوں نے قبول کر رکھا ہے. کہتا ہے جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، جس پر کھڑے ہو، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے. انجیل کے وسیلہ سے آپ کو کیا ملتی ہے؟ بشرطے کہ وہ انجیل یا خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. اگر آپ کو انجیل یاد نہیں ہے نا، انجیل کے جو اسینشل بلیفز ہیں، جو بنیادی قائد ہیں، اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے نا تو اپنی نجات کے بارے میں فکر مند ہو جائیے. کیونکہ اگر ایمان بے فائدہ ہے تو نجات ملے گی؟ بتائیے ذرا، جواب دیجیے. اگر ہمارا ایمان بے فائدہ ہے تو کیا ہمیں نجات ملے گی؟ کبھی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں یہ سچ ہے اور بالکل برحق ہے کہ کرنتھیوں کے مسیح ہر جگہ دوسرے تمام مسیحوں نے انجیل قبول کر رکھی تھی اور یسوع مسیح پر ایمان بھی لائے تھے. معجزانہ طور پر ان کی زندگیاں بھی بدلی تھیں. بذات خود انجیل کے اندر یہ قدرت ہے، خوشخبری کے اندر یہ قدرت ہے، اور یہ قدرت یسوع مسیح جو ہے وہ اس کے جی اٹھنے میں ہے. اب کرنتھیوں کے لوگوں کو کہاں اس نے بھائی کہا ہے؟ ابھی آپ نے پہلی 15 باب کی آیت پڑھی، وہاں پر کیا اس کو کہا ہے؟ اے بھائیوں. بھائیوں کا کیا مطلب ہے بائبل میں؟ مومنوں، ایمانداروں. اور
یہ اور بھی 4-5 جگہ پر کرنتھس کے خط میں اے بھائیو لفظ استعمال ہوا ہے۔ لکھنے والے پالوس نے ان کو ایماندار تسلیم کیا ہے، اسی لیے اس نے اس اصطلاح کو یہاں پر لکھا ہے۔ اور میرے عزیزو یہ روحانی شناخت بھی، اگر آپ اس بات کی آخری آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ بس اے میرے عزیز بھائیوں، یہاں پر بھی اس نے ایمانداروں کے لیے یہی شناخت استعمال کی اور کہتا ہے ثابت قدم رہو، قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ جو ہے فزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کرنتھیوں کی کلیسیا اس بات پر ایمان رکھنے والے خود زندہ ثبوت تھے، اسی لیے تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے بھی دے چکا ہوں اور جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ انجیل جو میں نے تمہیں سنائی تھی تم لوگوں نے قبول کی تھی، تم اس بات کے زندہ گواہ ہو، تم نے یسوع مسیح کو زندہ مانا تھا، اس کی قیامت پر ایمان لائے تھے، تم نے یقین کیا تھا کہ یسوع تیسرے دن قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا تھا، تم نے اس بات کو مان لیا تھا اور یہ عقیدہ بالکل سچ ہے۔ دراصل وہ کلیسیا کے جو لوگ ہیں کہاں سے آئے تھے؟ جہاں روحانی اندھا پن تھا۔ کئی لوگ یونانی بیک گراؤنڈ سے تھے اور کئی لوگ جو کرنتھس کے تھے وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے بھی تھے، اور ان کے درمیان قیامت کی یا جی اٹھنے کی گواہی اس نے دی۔ جی اٹھنے کی منادی کے باعث وہ یسوع مسیح میں شامل ہو۔ جب انہوں نے ایمان اور یقین کر لیا، ایمان لے آئے کہ واقعی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، تو انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا۔ میرے عزیزو اب انہوں نے کہہ رہا ہے کہ اب اس پر کھڑے رہنا، اب اس قیامت پر، اس ایمان پر، یقین پر کھڑے رہنا۔ اور پولس کا بڑا اہم جملہ ہے کہ کلام کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ کیا کہتا ہے دوسری آیت میں؟ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ۔ اور میرے عزیزو انہوں نے مضبوطی سے جو ہے کلام کو پکڑا تھا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کرنا جاری نہیں رکھا ہوتا، وہ ڈاواں ڈول ہو جاتے دنیا میں۔ اور یہ اکثر جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، مثال کے طور پر کل ابھی ہمیں اس کی بنیادی وجہ کا نہیں پتا کہ گجر خاں میں کس وجہ سے ہمارے ایک عبادت گاہ کو، چرچ کو آگ سے جلا دیا گیا ہے۔ ابھی اس کی بیک گراؤنڈ اور پس منظر نہیں پتا کہ کس وجہ سے وہاں آگ لگی، لیکن جہاں ہم رہتے ہیں کبھی کبھی آپ میں سے بڑے لوگ ہیں جو اپنے ایمان سے بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یسوع جو ہے وہ مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ اور پولس کہتا ہے اگر مرا نہیں ہے تو آپ کا ایمان کیا ہے؟ بے فائدہ۔ اور میرے عزیزو اگر آپ کو یاد ہو یسوع مسیح نے 2 شاگردوں کو اماوس کی راہ پر ملے تھے، اور جب وہ یسوع مسیح کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو یسوع نے کہا تھا اے اندھے اور نادانو، تم کلام کی باتوں پر اعتقاد کرنے اور ایمان رکھنے میں سست ہو۔ کیا ہو؟ سست ہو۔ اور میرے عزیزو اگر آپ دیکھیں میرے ساتھ لوکا 24واں باب اور 25 سے 27 میں دوبارہ ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی اس حوالے کو بیٹی کومل نے ہمارے درمیان تلاوت کیا تھا، ذرا دوبارہ دیکھیے 24واں باب اور اس کی 25 سے 27 تک میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ یوں مرقوم ہے خدا کے کلام میں، دیکھیے خداوند یسوع مسیح کیسے مخاطب ہے۔ کہتا ہے اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا مسیح کو
یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ یسوع مسیح ان کے اماوس پر جو لوگ شاگرد ملے تھے جو یسوع کے جھٹنے کے بارے میں ان پیشن گوئیوں اور نبیوں کی باتوں سے سستی، کاہلی اور ناواقفیت کا اظہار کر رہے تھے، یسوع نے انہیں مضبوط کیا۔ آپ کو یاد ہے یسوع مسیح نے یہودیوں کو کیا نشان دیا تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ جا کر یسوع سے یہ پوچھا جائے کہ آنے والا تو ہی ہے یا کسی اور کا انتظار کرے اور ہمیں کوئی نشان دکھا؟ تو یسوع نے کہا تھا اے اس زمانے کے زناکار لوگوں، تمہیں اس سے بڑا کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 رات رہا، اسی طرح ابن آدم بھی جو ہے وہ زمین کے نیچے 3 دن اور 3 رات وہاں پر رہے گا۔ اور میرے عزیزو، یسوع نے انہیں اس بات کے بارے میں سکھایا تھا، اور یہی بات اگر میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے رکھوں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پینتیکوست کے دن ان لوگوں کو پطرس نے کہا تھا کہ تم ہی ہو جنہوں نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ صلیب کیا یا مصلوب کیا ہے، اور اس کو مصلوب کرنے کے باعث وہاں پر ایک بڑا تبصرہ ہے۔ اگر ہم آج دوسرا باب میرے ساتھ دیکھیں تو اس نے وہاں پر انہیں مجرم ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ تم نے یسوع کو صلیب دیا۔ اعمال دوسرا باب اور 25ویں آیت میں پڑھوں گا۔ 25ویں آیت سے یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا کیونکہ وہ میری دائیں طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ یہ وہی بات کوٹ کی جا رہی ہے جو زبور 16 میں یسوع مسیح کے بارے میں داؤد نے پیشن گوئی کی تھی، اور لکھا کیونکہ وہ میری دائیں طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد ہے، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سرنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو نے مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے جو ہے بھر دے گا۔ میرے عزیزو، ہم اگر اور بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایویڈنس کیا ہے، دوسرا ایویڈنس، تو آپ میرے ساتھ 5ویں آیت سے کرنتھیوں 15واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو۔ میرے عزیزو، جو دوسرے ایویڈنس ہے یا گواہی ہے وہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو مل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو ہے وہ یہ جانا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ پوری تاریخ ذمہ دار اور دیانتدار چشمدید گواہوں سے بھری پڑی ہے، اور میں ایک وکیل کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کا نام ایڈورڈ کلارک ہے، اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح جس دن مردوں میں سے جی اٹھا، میں نے اس کے بارے میں پوری تفصیل جو ہے وہ لی اور ہائی کورٹ میں نے اس تفصیل کو بیان کیا، تو وہ اتنی سچی شہادت کے طور پر قبول ہوئی کہ واقعی یہ سچ ہے۔ اور ایک اور شخص جو تھامس آرنلڈ ہے، اس نے بھی کہا کہ میں نے پوری تحقیق کی، ریسرچ کی کہ یسوع مسیح دنیا میں ایک شخص آیا اور اس دن جب وہ مرا اس کہانی سے شروع کر کے
اس کہانی سے شروع کر کے کہ دنیا میں ایک ایسا زلزلہ آیا تھا، ایک ایسا وقت بھی آیا تھا جب پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رومی مہر جس قبر پر تھی اس قبر کا مردہ اس قبر میں نہیں تھا۔ جب یہ ایکسٹرنل ایویڈنسز اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو ضرور ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے ایمان کو ان گواہوں کی طرح جو یسوع مسیح کو دیکھ کر جان کر اس کے گواہ بنے، اس کے رسول بنے، اس کے شاگرد بنے، اور ان میں سے کئی ایک کے یہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں۔ 5ویں آیت میں کس کا نام لکھا ہے؟ ذرا دیکھیے میرے ساتھ۔ اور کیفا کو، سب سے پہلے کس کو؟ کیفا کو۔ کیفا کو۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ پولس کہتا ہے کہ یسوع لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا جنہوں نے اسے جیتنے کے بعد دیکھا۔ جب تک اس نے اپنی شناخت انہیں دی نہیں، لوگ اسے جان بھی نہیں پائے، لوگ اسے پہچان بھی نہیں پائے جن کے سامنے وہ ظاہر ہوا۔ اور ابھی ہم نے ایک حوالہ پڑھا، اماوس کے راستے پر جب تک یسوع نے باتیں نہیں سمجھا دی، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، وہ یسوع کو پہچان نہیں سکے۔ اگر ایک حوالہ دیکھیں میرے ساتھ، یوحنا 20واں باب اور اس کی 14 سے 16 ہے۔ یوحنا 20واں باب 14 سے 16 ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نکال لیں تو برائے مہربانی اس آیات کو میرے لیے پڑھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں سے 14 سے 16 تک پڑھے یسوع نے گا۔ اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے باغبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی اے استاد۔ یسوع مسیح نے مریم مگدلینی پر جب تک اس بات کو خود ظاہر نہیں نہ کیا کہ وہ یسوع مسیح ہے، تو وہ بھی اس کو پہچان نہیں پائی، اور یسوع نے خود اپنا اظہار کیا۔ اور نہ صرف یہاں پر بلکہ ماوس کی راہ پر بھی یسوع نے جب انہیں باتیں سمجھائیں تو ایسا ہی ہوا۔ ایسٹر کی شام جب سارے شاگرد بالا خانہ میں اکٹھے، سارے اکٹھے نہیں تھے، ایک کم تھا ان میں، توما۔ کون کم تھا؟ توما۔ اور ان شاگردوں کو جن کو ہم 12 پڑھتے ہیں لیکن یہ 11 یسوع کو جی اٹھنے کے بعد بھی ملے، اس زیتون کے پہاڑ پر متی کی انجیل کے 28ویں باب میں جہاں پر یسوع شاگردوں سے ملتا ہے۔ اور میرے عزیزو، انہوں نے بھی یسوع مسیح کو اس وقت تک نہیں پہچانا جب تک یسوع نے ان پر اپنا اظہار نہیں کیا۔ اس بات کے علاوہ اور بہت سارے ریکارڈ میں ہمیں باتیں ملتی ہیں کہ یسوع نے خود کو اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا۔ اور اگر عورتوں کے علاوہ مردوں میں سے کوئی پہلا گواہ ہے تو وہ ہے پطرس، جسے کیفا یعنی پطرس۔ اور پطرس نے جی اٹھے مسیحا کو دیکھا تھا، اسی لیے تو وہ یہودیوں کو کہہ رہا تھا کہ تم نے اسے مصلوب کیا تھا اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ پہلا رسول ظاہر ہوا جس نے اپنی اس کوالیفیکیشنز کو پورا کیا۔ اگر آپ اعمال اس کا پہلا باب اور 21 اور 22 آیت پڑھیں تو یہودا کے خودکشی کرنے کے بعد جب بعد میں رسول کے چناؤ کی بات ہو رہی تھی تو کہا جا رہا تھا کہ رسول کون ہو سکتا ہے، تو وہاں پر لکھا ہے جنہوں نے یوحنا کے بپتسمے سے لے کر یسوع کے مرنے تک اس کے ساتھ خدمت کی ہو، یا زندہ یسوع جس پر ظاہر ہوا ہو وہ رسول ہو سکتا ہے۔ آج بھی کئی سارے لوگ آپ کے سامنے آ کر نئی کلیسیاؤں میں ہماری کلیسیا رسولی ہے لہٰذا ہم رسول ہیں، تو یاد رکھیے رسول ہونے کی 2 کوالیفیکیشنز ہیں، یا تو یوحنا کے بپتسمے سے لے کر یسوع کے مصلوب ہونے تک
اس کے ساتھ خدمت کی ہو یا پھر جس کے اوپر زندہ یسوع ظاہر ہوا ہو. اسی وجہ سے تو ہم پالوس کو بھی رسول کہتے ہیں کیونکہ دمشق کی راہ پر یسوع اس پر ظاہر ہوا تھا. پطرس کی جو اس فرشت میں شمولیت کی نشانی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا. اور پہلے پطرس جو پہلے پیغام پر یسوع مسیح کی کلیسیا کی بنیاد بنا اور 3000 لوگوں کو اس نے گواہی دے کر کلام سنا کر یسوع کے لیے جیت لیا. اور جب فضل اور شریعت کی لڑائی ہو رہی تھی، جب یہ کہا جا رہا تھا لوگوں کے اندر کہ یہودیوں کے لیے نجات ہے، غیر قوموں کے لیے نہیں ہے، تو پطرس نے وہاں پر بھی فضل کے بارے میں سکھایا اور اعمال کے 15 باب میں ساری کونسل کو اس نے جو ہے وہ ایک بڑے گواہ کی طرح ٹیکل کیا. اور میرے عزیزو، میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پطرس وہ پہلا گواہ ہے جس نے یسوع مسیح کی گواہی دے کر اپنے آپ کو یہ ظاہر کیا کہ میں نے زندہ یسوع کو دیکھا ہے. اور اس کے بعد ان لوگوں پر یسوع ظاہر ہوا. ذرا دیکھیے پطرس کے بعد، اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا. کیا لکھا جی؟ حالانکہ وہ کتنے تھے؟ یہودا تو اپنی موت مر چکا تھا، خودکشی کر لی تھی اس نے، لیکن اس کے باوجود بھی 12 لکھا جا رہا ہے. اور یہ شاگرد ایسٹر کی شام بڑے خوف زدہ تھے جب یسوع ان پر ظاہر ہوا. اور یہ لوگ جب یسوع ان پر ظاہر ہوا یہ رسول ٹھہرے. اور افسیوں کے خط کے دوسرے باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلیسیا کی بنیاد جو ہے وہ رسولوں نے رکھی ہے. کس نے رکھی ہے کلیسیا کی بنیاد؟ رسولوں نے. میں اور آپ آج ایک چرچ کی صورت میں یہاں پر عبادت کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ رسولوں نے. یہ وہ لوگ تھے جنہیں خدا نے دنیا میں اپنی کلیسیا قائم کرنے، اپنے بدن کو قائم کرنے کی ایک جو ہے وہ اعزازی حیثیت بخشی. سب نے اس کے جھوٹنے کے گواہ بن کر دنیا میں بڑی دیانتداری سے یہ بتایا کہ وہ یسوع جو کنواری مریم سے پیدا ہوا تھا، وہ اپنی عمر کے اس حصے میں جب اس پر جھوٹے الزامات لگا کر اسے پکڑ لیا گیا، سزا دی کہ کوڑے مار کر، کانٹوں کا تاج پہنا کر، اور پھر اس کو لکڑی اٹھا کر کلوری کے پہاڑ پر جان دینی پڑی. وہ یسوع جو مر گیا تھا وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور اس کے بعد کن کو دکھائی دیا یسوع؟ کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا. پھر کن کو دکھائی دیا؟ 500 سے زیادہ بھائیوں کو. اور میرے عزیزو، ایسا خداوند نے کیوں کیا کہ ایک ساتھ سب کو جو ہے وہ دکھائی دیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارشاد اعظم کی تکمیل کرنی تھی. ارشاد اعظم کیا ہے جی؟ ارشاد اعظم کیا ہے؟ متی 28 باب کے 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے یسوع زندہ جب شاگردوں پر ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ بس آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو جو میں نے تمہیں دی ہے، اور یاد رکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. میرے عزیزوں، کلام اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو ابتدائی کلیسیا میں تھے. اگر اس حوالے کو آپ آگے پڑھتے چلے جائیں تو پولس کیا کہتا ہے 8ویں اور 9ویں آیت میں؟ ضرور کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا. پولس جب یہ خط لکھ رہا تھا تو ابھی یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے سلسلے کو اگر آپ کہیں تو 20 سال ہوئے ہوں گے، 2 دہائیاں. کتنے سال ہوئے ہوں گے؟
20 سال. کچھ لوگ جنہوں نے یسوع کو زندہ دیکھا تھا جب وہ کرنتس کے کلیسیا کو خط لکھ رہا تھا تو وہ لوگ اس وقت زندہ تھے جنہوں نے یسوع مسیح کو زندہ دیکھا تھا, اور 500 کے ساتھ وہ اس وقت مشورہ کر چکا تھا جب خط لکھ رہا تھا. جب وہ کرنتس کی کلیسیا کو خط لکھ رہا تھا تو ان 500 میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت زندہ تھے اور اس نے ان کے ساتھ مشورہ کیا تھا. اور پھر آگے لکھا ہے پھر وہ یعقوب پر زندہ ظاہر ہوا. پھر کس پر ظاہر ہوا؟ یعقوب پر. ہمیں یہاں یہ نہیں بتایا گیا یہ کون سا یعقوب ہے, کسی کو پتا ہے؟ ایک اب زبدی کا بیٹا ہے اور ایک یسوع مسیح کے بھائیوں میں سے بھی ایک یعقوب کا ذکر ہم پڑھتے ہیں. اور یعقوب کے خط کے مصنف یا اس پاسٹر کی بات ہو سکتی ہے جو یروشلم میں جو یہودیوں میں سے لوگ آئے تھے یسوع مسیح میں, جو ان میں سے پاسٹر بنا تھا. میرا اپنا یہ اندازہ اور میری دانست ہے, میری تحقیق ہے کہ یہ وہی بندہ تھا جو یسوع مسیح کے بھائیوں میں سے تھا اور جس کو یروشلم میں تلوار کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا. اور میرے عزیزوں, یہ یعقوب اصل میں ایک شکی شخص تھا, اس کو شک میں مبتلا رہنے کی عادت تھی. اور آپ کو اگر یاد ہو ایک آیت پڑھے سر میرے ساتھ, یوحنا 7واں باب اور 5ویں آیت. یسوع کے بھائی یسوع کو مسیح ہونے پر یقین نہیں کرتے تھے. جو یسوع کے بھائی تھے وہ یسوع کے مسیح ہونے پر یقین نہیں کرتے تھے. پڑھے گا کوئی آپ میں سے والا؟ کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. اس کے بھائی اس پر ایمان نہ لائے تھے. لیکن اب یسوع کے گھرانے کا یہ فرد جس نے کئی سال یسوع کو جو ہے مسیح نہیں مانا, اب جب اس پر زندہ یسوع ظاہر ہوا ہے تو وہ یسوع مسیح کا گواہ بن گیا ہے. اور میرے عزیزوں, ان 40 دنوں کے عرصے میں یسوع کتنی دیر زندہ نظر آتا رہا؟ 40 دن. اور وہ تمام رسولوں 500 لوگوں, پترس, یعقوب, اور بلکہ وہ اس شخص جس کا نام ساؤل ہے اور اس نے صرف استفنس کو یسوع کے لیے شہید ہوتے دیکھا تھا. جب استفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس کے پاؤں میں لوگوں کے کپڑے پڑے تھے جو چوگے پہن کر چاہتے تھے کہ زور سے پتھر مارے استفنس کو جو مسیح کے بارے میں کلام سنا رہا تھا. تو انہوں نے اپنے کوٹ اتار کے, چوگے اتار کے زور سے مارنے کے لیے جو اپنے کپڑے, ایک سپاہ سالار جس کا نام ساؤل ہے, جب اس نے استفنس کو یسوع کے لیے مرتے دیکھا تو اس کی زندگی میں تبدیلی شروع ہوئی اور یسوع اس پر دمشق کی راہ پر ظاہر ہوا اور کہا, اے ساؤل, اے ساؤل, تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ چونکہ اس کو اب خداوند کے بارے میں پتہ چل چکا تھا, کیونکہ اس نے استفنس کو آسمان پر دیکھتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ اے خداوند یسوع مسیح ابن آدم, میں تجھے باغ کے درخت کے دائیں طرف کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. اس نے یسوع مسیح کو آسمان پر دیکھا اور یہ ساؤل استفنس پر نظر رکھے ہوئے تھا. اس وقت اس کے دل میں یہ تبدیلی شروع ہوئی اور اس نے کہا, خداوند میں نے تجھے کب ستایا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا, تو نے میرے لوگوں کو ستایا, اس کا مطلب کہ تو نے مجھے ستایا. اور یہ شخص جس کا نام ساؤل تھا, ساؤل کا مطلب ہے بڑا, اور یہ بعد میں پالوس بن گیا. اور میرے عزیزوں, یہ پالوس بننے والا شخص جس پر ناصرت ان 40 دنوں میں یسوع زندہ نظر آتا رہا, بلکہ اس کے بعد وہ پالوس پر ظاہر ہوا اور پھر اس نے یوحنا کو اپنا مکاشفہ دیا. اور اب ایسکیٹولوجی میں جو اس طرح آنے والا ہے وہ یہی ہے کہ یسوع مکرم فرشتے کے ساتھ آئے گا اور اس کے لوگ جو اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس دنیا میں زندہ ہوں گے یا جو قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے بدل کر اس کا استقبال کریں گے. ایسکیٹولوجی میں یا علم الاخرت میں جو ایسٹر کی تصویر آنے والی ہے وہ یہی ہے کہ زندہ یسوع دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے. اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ نہ صرف یسوع مسیح کی انجیل
جو ہے کلیسیا کے وسیلہ سے گواہی بنی کہ وہ زندہ ہے، وہ نبیوں اور ان کی کتابوں اور مقدس صحائف کی پیشن گوئیوں کے وسیلہ سے بھی زندہ ثابت ہوتا ہے، اور پھر وہ کیفا، 12 رسولوں، 500 بھائیوں، یعقوب اور پولس کے وسیلہ سے بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور باپ کی دائیں طرف کھڑا ہے۔ اور میرا پورا ایمان ہے جس کا نام ایمانویل خدا ہے، وہ اس وقت بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے ذرا مکاشفہ کتاب 20واں باب، مکاشفہ اس کا 30واں باب اور 20ویں آیت۔ ذرا آپ میں سے کوئی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں میری کام نہیں کرے۔ مکاشفہ 30واں باب اور 20واں میں پڑھتا ہوں۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ زندہ یسوع یہاں پر موجود ہے اور وہ ہمارے سب کے دلوں پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، اور میرے عزیزوں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کا دروازہ کھولیں تاکہ وہ زندہ یسوع جس کے ثبوت کلیسیا کی شہادت سے، جس کے زندہ ہونے کے ثبوت نبیوں کی کتابوں اور پیشن گوئیوں سے، اور جس کے زندہ ہونے کے ثبوت ان فردن کیفا، 12 رسولوں، 500 بھائیوں، یعقوب اور پولس کے وسیلہ سے ہمیں یہ تینوں شہادتیں جو ملتی ہیں، میرے عزیزوں یہ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں کہ وہ یسوع جس کی وجہ سے آج ہم ایسٹر منا رہے ہیں وہ زندہ ہے اور ہمارے دلوں کے دروازوں پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح جس نے ہمارے پرانے دشمن یعنی موت کو شکست دی ہے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے یسوع مسیح کو شخصی طور پر نجات دہندہ قبول کر رکھا ہے؟ شخصی طور پر کس کس نے یسوع کو نجات